محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، دعا وہ عبادت ہے کہ جس کی خدا نے اور ائمہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور ہمارے پاس ہمارے اماموں کی دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ جو صرف دعائیں نہیں، تعلیم اور تبلیغ کے مدرسے ہیں۔ سید الشہداء کی دعائے عرفہ، آپ کے ایک صحابی بشیر بیان کرتے ہیں کہ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب آپ اپنے فرزندوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور پر اپنے خیمے سے باہر آئے، پہاڑ کی بائیں طرف کھڑے ہو کر کعبے کی سمت رخ کیا، اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے رکھ کر پھیلا دیے، خدا کے حضور انتہائی عاجزی اور مسکینی کی حالت میں یہ کلمات کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، حمد ہے اللہ کے لیے کہ جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا والا نہیں، کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا اور ہر نالہ پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھلائیاں نازل کرنے والا، چمکتے نور کے ساتھ مکمل اور کامل کتاب اتارنے والا، وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا ہے، لوگوں کے دکھ درد دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں کوئی چیز برابر اس کے، نہیں کوئی چیز اس کی مانند، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا، باریک بین، خبر رکھنے والا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں، تیرے پالنہار ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تو ہمارا پالنہار ہے، اور تیری طرف لوٹے ہیں کہ تو نے ہم سے اپنی نعمت کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم وجود میں آتے تو نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جگہ دی بڑوں کے پشتوں میں امن دیا، ہمیں موت سے اور ماہ و سال میں آنے والی آفات سے بچایا۔ تو نے بوجہ اپنی محبت و مہربانی کے ہم پر احسان کیا، اور ہمیں کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا، تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہمیں ہدایت میسر آ گئی، کہ اس میں تو نے ہمیں پالا اور اس سے تو نے اچھے عنوان سے ہمارے لیے محبت ظاہر فرمائی اور تیری بہترین نعمتیں عطا کی، ہمیں ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا، اور گہوارے میں ہماری نگہبانی کی جبکہ ہم چھوٹے سے بچے تھے۔ تو نے ہمارے لیے تازہ دودھ کی غذا فراہم پہنچائی اور دودھ پلانے والیوں کے دل ہمارے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو ہماری پرورش کا ذمہ دار بنایا، پس تو برتر ہے اے مہربان، اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ ہم باتیں کرنے لگے، اور یوں تو نے ہم پر اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں، اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا، ہم پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے ہمیں وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے، اور آسان کی ہمارے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت۔ تو ان سب باتوں سے ہم پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے ہمیں پیدا کیا بہترین خاک سے، اے اللہ،
تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بس ہمیں معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے، ہم پر اپنے بڑے بڑے احسان و کرم سے اور تکلیفیں ہم سے دور کر دیں۔ تیرے آگے ہماری جرت اور ہماری نادانی اس میں روک نہیں بنی کہ تو نے ہمیں وہ راستے بتائے جو ہم کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے ہمیں توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنے۔ بس ہم نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر ہم نے تیری اطاعت کی تو تو نے قدردانی فرمائی، اور ہم نے شکر کیا تو تو نے اور زیادہ دیا۔ یہ سب ہم پر تیری نعمتوں کی کثرت اور ہم پر تیرا احسان و کرم ہے۔ بس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہے تیرے سبھی نام، اور بہت بڑی ہیں تیری نعمتیں۔ تو اے ہمارے اللہ، تیری کس نعمت کی گنتی کریں اور اسے یاد کریں، یا تیری کون سی عطاؤں کا شکر بجا لائیں؟ اے ہمارے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے ہم سے دور کیں اور دور ہٹا دیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے ہمارے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح توحید، اپنی آنکھوں کے نور، اپنی پیشانی کے نقوش، اپنی سانس کی رگوں، اپنی ناک کے نرم اور ملائم پردوں، اپنے کانوں کے سننے والی جھلیوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقے، اپنی گردن اور غذا کی نالیوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اور اپنے گوشت، خون، اور اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون، اور اپنے رکوع کے ساتھ اور رکوع و سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہیں، تمام عمر اس میں کوشاں رہیں، تو بھی ہم تیری ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، سوائے تیرے احسان کے، جس سے ہم پر تیرا ایک اور شکر واجب ہو جائے گا۔ تو نے اپنے اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو اس کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے۔ اے ہمارے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان اور یقین سے، کہ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا ساجی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیز کے بنانے میں اس کی مدد کرے۔ بس پاک ہے، اگر وہ زمین و آسمان خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے اللہ، یگانہ، یکتا، بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد اللہ کے لیے ہے، برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے۔ اللہ کی رحمت ہو اس کے پسند کیے ہوئے محمد نبیوں کے خاتم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو نیک، پاک، خالص ہیں اور ان پر سلام ہو۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے حاجات طلب کرنا شروع کی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ، ہمیں ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہے ہوں، ہمیں پرہیزگاری کی سعادت عطا کر،
اور نافرمانی کے ساتھ بد وقت نہ بنا، اپنی قضا میں ہمیں نیک بنا دے، اپنی تقدیر میں ہمیں برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے ہم اس میں جلدی نہ چاہیں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں ہم تاخیر نہ چاہیں۔ اے اللہ پیدا کر دے ہمارے نفس میں سیری، ہمارے دل میں یقین، ہمارے عمل میں خلوص، ہماری نگاہ میں نور، ہمارے دین میں سمجھ، ہمارے کانوں اور آنکھوں کو ہمارا مطیع بنا دے، اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس کے مقابل ہماری مدد کر، ہمیں ان سے بدلہ لینے والا بنا۔ اے اللہ ہماری سختیاں دور کر دے، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے شیطان کو ذلیل کر اور ہماری ذمہ داری پوری کرا دے، قرار دے ہمارے لیے اے ہمارے اللہ دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہم کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، ہم تیرے لیے ہے کہ تو نے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے بہترین اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو ہمیں خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ اے تو نے ہمیں پیدا کیا تو درستگی کے ساتھ پیدا کیا، اے پروردگار تو نے ہمیں نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی۔ اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا، ہمیں صحت و عافیت دی، اے پروردگار تو نے ہماری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے اللہ تو نے ہمیں نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر، اے پروردگار تو نے ہمیں اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی ہمیں عطا فرمائی۔ اے اللہ تو نے ہمیں کھانا اور پانی دیا، اے اللہ تو نے ہمیں مال دیا، ہماری نگہبانی کی، اے پروردگار تو نے ہماری مدد کی اور عزت بخشی۔ اے اللہ تو نے اپنی عنایت سے ہمیں لباس عزت عطا کیا، اپنی چیزیں ہماری دسترس میں دیں۔ اے اللہ تو آپ بھی اس زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردشوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے ہمیں نجات دے، اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ حالت خوف میں ہماری مدد فرما، ہماری جان ہمارے ایمان کی نگہداری فرما، دوران سفر ہماری حفاظت کر، ہماری عدم موجودگی میں ہمارے مال اور اولاد کو نظر میں رکھ، جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے، ہمارے نفس کو ہمارے آگے پست کر دے، اور لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت دار بنا دے، ہم کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں پر ہمیں بے پردہ نہ کر، ہمارے باطن سے ہمیں رسوا نہ کر، ہمارے عمل پر ہماری گرفت نہ کر، جو نعمتیں ہم سے دی ہیں وہ ہم سے نہ چھین، ہمیں اپنے سوا کسی کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے قریبی کے حوالے کرے گا جو نظریں پھیریں گے، یا ہمیں بیگانے کے حوالے کرے گا وہ ہم سے نفرت کرے گا، یا اس کے حوالے کرے گا جو ہمیں پست سمجھیں۔ تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اپنی بے کسی اور جسے تو نے ہم پر اختیار دیا تجھی سے اس کی شکایت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر ہمیں تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی ہم پر بہت زیادہ ہے، پس مزید سوال کرتے ہیں کہ بواسطہ تیرے نور ذات کے جس سے تو نے زمین اور آسمان کو روشن کیا، تاریکیاں اس کے ذریعے سے دور کی، اور اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، یہ کہ ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے ناراض ہو، اور ہم پر سختی نہ ڈال، تجھ سے معافی کے طالب ہیں، ہمیں معافی دے دے،
حتیٰ کہ ہماری موت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اے اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت ہماری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام ہمارے ساتھی، اے مشکل میں ہمارے فریاد رس، اے ہمیں نعمتیں دینے والے مالک، اے ہمارے معبود اور ہمارے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب کے معبود اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی گرامی قدر آل کے رب، اے توریت، انجیل، زبور اور قرآن کے نازل کرنے والے، اے طٰہٰ، یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی ہماری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے ہم پر تنگ ہو جائیں اور زمین باوجود کشادگی کے ہمارے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو جاتے۔ تو ہی ہمارے گناہ معاف کرنے والا ہے، اگر تو ہماری پردہ پوشی نہ کرتا تو ہم رسوا ہو کر رہ جاتے، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل ہماری قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو ہم زیر ہو جانے والوں میں ہو جاتے۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت دار ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردن میں عاجزی کے طوق پہنے ہیں، پس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے اور دبتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور وہ جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود ہی، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا اور ہوا کو فضا اور آسمان میں باندھا، اے وہ جس نے سب سے بہترین نام سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں قطع نہ ہوگا، اے یوسف کے لیے بے آب و بیابان میں کاروان کو روکنے والے، انہیں کنویں میں سے نکالنے والے، غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں، اے وہ سخت غم زدہ رہتے تھے، اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی پس انہیں یحییٰ عطا کیا اور انہیں یک و تنہا نہ چھوڑا تھا، اے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا، اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ کہ اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والوں کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدت کے کفر سے نجات عطا فرمائی، اے جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کی غیر کی کرتے تھے، وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پر چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں،
اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان کہ جو اس نے انجام دیے، اے وہ جس کا ہم نے کم شکر ادا کیا تو اس نے ہمیں محروم نہ کیا، ہم نے بڑی بڑی خطائیں کیں تو اس نے ہمیں رسوا نہ کیا، اس نے ہمیں نافرمان دیکھا تو ہمارا پردہ فاش نہ کیا، اے وہ جس نے ہماری طفلی میں ہماری حفاظت کی، اے وہ جس نے ہمیں بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے ہم سے بھلائی اور احسان کی اور ہم نے برائی اور نافرمانی پیش کی، اے وہ جس نے ہمیں ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر ہماری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے ہم نے بیماری میں پکارا تو اس نے ہمیں شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو ہمیں سیر کیا، پیاس میں پکارا تو ہمیں سیراب کیا، پستی میں عزت دی اور نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی اور سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں ہمیں مال دیا، مدد مانگی تو ہماری مدد فرمائی، تمنگر تھا تو ہمارا مال نہ چھینا، اور ہم نے ان چیزوں کا نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی، بس تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف اور شکر، اے وہ جس نے ہماری لغزشیں معاف کی، ہماری تکلیفیں دور کی، ہماری دعائیں قبول کی، اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ اے وہ جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا یا ہمارے گناہ بخش دیے، ہماری حاجات پوری کی اور دشمن کے خلاف ہماری مدد کی، اور اگر ہم تیری نعمتوں، تیرے احسانوں اور عطاؤں کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے، اے ہمارے مالک تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے ہر بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا فرمائی، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت عطا کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے مرتبہ دیا، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا برتر ہے، بس ہم تیرے ہی لیے ہے ہمیشہ اور تیرے ہی لیے شکر ہے لگاتار ہمیشہ، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔